نمبر 17۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، کیونکہ حضرت علی پاک کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ چکی بھی خود پیستی تھی، ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے، اور وہ پانی کے مشکیں جو ہوتی تھی پرانے زمانے میں، وہ اٹھا کر پانی دور سے بھر کر لاتی تھی۔ وہ کام کرنے کی وجہ سے ان کے سینے میں درد ہونے لگا اور ان کے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے، تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اور جھاڑو دیتی تھی گھر میں، ان کے کپڑے خراب ہو جاتے، کپڑے گرد آلود ہو جاتے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈیاں غلام آئیں، تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ایک خادم مانگ لیں۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمیوں کو دیکھ کر واپس لوٹ آئی۔ جیسے وہ مانگنے کے لیے گئی تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی لوگ بیٹھے ہوتے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، پھر وہ واپس آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر میں، تو آ کر پوچھا بیٹی کل تو آئی تھی وہاں پہ، کیا کام تھا؟ تو وہ خاموش رہی۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیٹی، یہ میری بیوی، یہ سارا دن کام کرتی ہے، یہ اس کے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے ہیں، اور یہ پانی ڈھوتی ہے، پانی اٹھا کر لاتی ہے، اس کے سینے میں درد ہونے لگا، دل کو تکلیف ہونے لگی۔ تو اللہ کے نبی کہ یہ آپ کے پاس غلام خادم ہوتے ہیں، اگر وہ دے دیں تو وہ اس کے ساتھ کام کرا لے گا، اس کی مشقت میں کمی آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ الزہرا، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، فرض ادا کیا کریں، اور اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کریں، کیونکہ یہ تیرے لیے بہت اچھا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا تو خادم کے لیے، آپ صلی اللہ خدمت میں خادم مانگنے کے لیے کہا تو وہ خادم انہیں کام مشقت سے بچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ، اللہ کے پاک سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی رہو، اور جب اپنے بستر پر سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ 100 ہو جائیں گے، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے دیکھو کتنا پیارا پیغام دیا اپنی بیٹی کو۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں کام نہ کریں، یہ معلم کائنات اس پاک ہستی جیسی ہماری مائیں بہنیں کہاں ہیں، وہ ان کی کتنا بڑا مقام ہے۔ انہوں نے بھی یہی حکم دیا اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی رہو، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ محنت کر تاکہ ہاتھ پہ نشان بھی پڑ گئے پھر بھی وہ محنت کرتی ہو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2988۔ دیکھو آگے وہ فاطمہ الزہرا نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تنگ ہوں یا میں ناراض ہوں، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں راضی ہوں اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی، جیسے حکم ہے میں اس حکم پہ راضی ہوں۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی مجھ سے شادی ہوئی تو اس وقت ان کے پاس پانی بھرنے والے اونٹ اور سواری کے گھوڑوں کے علاوہ نہ کوئی مال تھا، نہ غلام تھا، اور نہ ہی کوئی اور چیز تھی۔ میں نے ان کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی اور اس کو پانی پلاتی، اس کی دیکھ بھال کرتی، اور اس کے اونٹ کے لیے گٹھلیوں کو کوٹتی، اس کو چارہ ڈالتی اور پانی پلاتی، نیز خود ہی ڈول کی مرمت کرتی اور اس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتی، پھر آٹا پیستی، پھر اسے گوندتی۔ دیکھو وہ ہماری بہن، ہماری پیاری اماں جان کتنا کام کرتی ہیں، وہ صحابیہ۔ وہ فرماتی ہیں میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو گھوڑوں کو پانی پلاتی اور اونٹ کو جو کتنی سخت گٹھلیاں ہوتی ہیں وہ کوٹ کر کھلاتی، اور ان کے غلام کوئی نہیں تھا، وہ سارے گھر کے کام، آٹا بھی پیستی اور آٹا گوندتی، سمجھ لیں مختصر گھر کے سارے کام کاج کرتی، پھر بھی وہ ناراض نہیں۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح، حدیث نمبر 5۔